اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصف الارحام اصناف اربعۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ خیر ذوال ارحام ذوال ارحام ذو کی جمع ذوال ارحام چار قسم کے ہیں ذوال الارحام چار قسم کے ہیں جی بھئی ذوال فروز تے اسبے کے علاوہ جڑے رشتہ دار نے نا وہ سارے ذوال ارحام نے تے وہ چار قسم نے کچھ رتے نے کچھ نیلے کچھ پیلے کچھ ساوے ہاں جی ذوال ارحام چار قسم پر ہیں ذوال ارحام چار قسم تو کل پڑھ چکے ہو ہمارے نزدیک یہ وارث ہیں ہمارے نزدیک وارث ہیں اور ذوال ارحام اور ذوال ارحام چار اصناف ہیں جی اور ذوال ارحام چار اصناف ہیں اور ذوال ارحام چار اصناف ہیں جی الصنف الاول اگوں نے جڑے آ رہے ہیں نا رشتے جو تسی میں جٹ جا بندہ ڈنگر چلان والا تسی سنجیدہ لوگ ہو تو اس واسطے سنجیدیاں نو نہیں سمجھ آتے جٹوٹا نو سمجھ آتے ہیں جی الصنف الاول ينتمي الى الميت وهم اولاد البنات واولاد بنات الابن ابن صنف اول پہلی قسم جو ینتمی اے ینصب معلوم تے معنی مجہول پہلی قسم جو منسوب ہوتے ہیں میت کی طرف ذوال ارحام کی پہلی قسم وہ ہیں جو منسوب ہوتے ہیں میت کی طرف کیا حضور والا ارحام کی پہلی قسم جو منسوب ہوتے ہیں میت کی طرف اچھی ذوال ارحام کی پہلی قسم جو منسوب ہوتے ہیں میت کی طرف میت تو تھلے جڑے نوں دی اولاد جی پتر تیاں تیاں دی اولاد پتراں دی اولاد پھر پتراں دی اولاد وچوں تیاں دی اولاد ساری تھلے جی انہاں وچوں جڑے جڑے ذوال فروز نے نا تے جڑے جڑے اسبے نے وہ کٹ دیو باقی سارے ذوال ارحام نے جی وہ کہڑے نے استاد جی وہ رگاں بیان آوے گا انہاں دا جی بھی ذوال فروز کہڑے نے تے اسبے کہڑے نے کہ بیان آ رہے ہیں تھلے جڑی نسل ہے نا تھلے او نسلیو جڑی تھلے نسل ہے اونا وچوں ذوال فروز تے کٹ دیو تے باقی تھلے ساری نسل کی ہے ذوال ارحام ہے جی اے گا تھلے جی بیٹی صاحب فرض ہے بیٹی دی اولاد مذکر مؤنث جی نواسی نواسے تھلے تک یہ سارے یہ سارے ذوال ارحام نواسی نواسے یہ سارے ذوال ارحام اس تو تھلے اگر لگی جائے سارے کی نے سنیں جی اے و اولاد و بنات الابن پوتی کی اولاد کس کی پوتی کی اولاد پوتے کی نہیں پوتی کی پوتی صاحب فرض ہے جی میں بیٹی صاحب فرض ہے تے اسبا بھی بندی پراواں نال مل کے لیکن جس طرح بیٹی کی اولاد ذوال ارحام ہے اس اس طرح طرح پوتی کی اولاد بھی ذوال ارحام ہے پڑ پوتی کی اولاد بھی ذوال ارحام ہے لکڑ پوتی کی اولاد بھی ذوال ارحام ہے سکڑ پوتی کی اولاد بھی ذوال ارحام ہے اے مطلب ہے جی یہ کیا ہیں یہ ذوال ارحام ہے کیا جی پہلی قسم وہ ہے جو منسوب ہوتے ہیں کدھر ہوتے ہیں میت کی طرف وہ بیٹی کی اولاد نواسے نواسیاں اور پوتی نیچے چلے جائیں آگے چلے جائیں اور پوتی کی اولاد نیچے چلے جائیں ان کی اولاد یہ پڑ پوتی کی اولاد نیچے چلے جائیں لکڑ پوتی کی اولاد نیچے چلے جائیں سکڑ پوتی کی اولاد نیچے چلے جائیں ذوال ارحام صاحب سنیں جی ایک ہی نے ذوال ارحام او یا ایو الحضرت اے جڑیاں تھلے کڑیاں ہوندیاں نے جڑیاں کڑیاں جیڑی کڑی صاحب فرض ہے یا بھرا نال مل کے اسبا ہے اس کڑی دی اولاد جڑی نا او ذوال ارحام وچوں ہے غور فرماؤ جڑا
ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਹਿਬੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ या पुराना मिल के असबाब ਜਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਭੈਣ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹਿਬੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਭੈਣ ਦੀ ਔਲਾਦ ज़वील अरहाम ਪੋਤੀ ਸਹਿਬੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਭਰਾ ਨਾਲ ਅਸਬਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਪੜਪੋਤੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਪੋਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ सिनफ अव्वल जो मनसूब होती है मैयत की तरफ और वो बेटियों की औलाद। अब बेटियों की औलाद में मुज़क्कर मुअन्नस दो में नवासियाँ नवासे और और पोतियों की औलाद। किसकी? हाँ जी मुज़क्कर हों या जी। अव्वल जो मंसूब हो मैयत की तरफ और वो बेटियों की औलाद और पोतियों की औलाद। सिर्फ अव्वल ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਿਲ ਦਿਓ ਵੀ ਕੌਣ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਬਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ सारे फर्ज ਜਾਂ ਅਸਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? बेटी दी औलाद पोती दी भावें औलाद मुज़क्कर होवे ते ऐ शाबाश है जी। सिर्फ अव्वल जो मंसूब होती है मैयत की तरफ वो बेटियों की औलाद और पोती की औलाद पोतियों की औलाद। आगे समझी। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। ज़ुबुल अरहाम असनाफ अरबा। सिनफ अव्वल यनतमी ए यन तासिबो या युन तासबो मैयत की तरफ वहुम औलादुल बनात। वहुम ए मुतलक इसम औलाद का ताकि शामिल हो जाए किसको? ऐ शाबाश से व इन साफालू व इन मुज़क्कर हों या और पोतियों की औलाद इसी तरह मुज़क्कर हों या मुअन्नस और वैन साफालू। आगे जी। चलो जी। सिनफ सानी। सिनफ आगे समझ कौन? सिनफ सानी जिन की तरफ मैयत मनसूब है। जिन की मैयत एक की दादा एक की दादी एक की नाना एक की नानी। सुने ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਸਹੀ ਤੇ ਜੱਦਾ ਸਹੀਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦ ਫਾਸਦ ਤੇ ਜੱਦਾ ਫਾਸਦ ਸਾਹਿਬੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਸੁਣੇ ਮੈयत ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਨੇ दादा दादी नाना नानी नाना नानी। ਤੇ इनके ऊपर जो जो जद सही है वो जो जद्दा सही है जद सही जद फासिद थल्ले नहीं होना जी। दादियां उतां चाड़नियां ने राती पाले च ठहरन तो सही ना पता लगे उन्होंने किवें गप्पां लाई दियां ने जी। हाँ जी क्या आख्या जी? सिनफ सानी के मंसूब हो उनकी तरफ मैयत। जिनकी तरफ मैयत मंसूब है वो कौन है? जद जद फासिद ते ऊपर तक ये सारे क्या हैं? ज़वील अरहाम हैं जी। अजय तो पकाने ने देना की वो तो बाद की गल को टाफी लभदी भी है गरीबां नूं को कोई नहीं जी जी। और सिनफ सानी जो के मनसूब हो उनकी तरफ मैयत तो किन्ने होंदे ने उतां जाने इन्हां विचों जेड़ी जेड़ी जद्दा फासदा है
تے जद फासिल وہ سارے ज़विल अरहाम اور وہ اجداد ساکتون ہیں. साकितून हैं ساکتون شرح چاہ رہے چونکہ جد صحیح دی وجہ تو ساکتون دینے جی. اور جداد ساکتات ہیں जद्दाद साकितात हैं جی. اور صنف ثانی کے منسوب ہو ان کی طرف میت اور وہ اجداد ساکتون ہیں اور اجداد ساکتات ہیں. اور صنف ثانی کے منسوب ہو ان کی طرف میت وہ اجداد ساکتون اور جداد ساکتات ہیں. اور صنف ثانی کے منسوب ان کی طرف میت اور وہ اجداد ساکتون ہیں. کون ہیں؟ ساکتون عندہ وجود الفرائض والاسبات. یہ ساکت اس لیے ان کو ساکتون کہا ہے. یعنی فاسد و ان علو و ان میت دا نانا یہ کون ہے؟ ज़विल अरहाम تو پھر ان دا ابا जी और फासिल الارحام. साल ज़विल अरहाम او پہنچ گیا سمجھے. जी اے میت کا نانا کیا ہے؟ ज़विल अरहाम है. ذی الرحم میں سے. نانی ये नानी जद सही है जद्दा सही है शायद फर्ज ہائے وہ میرے ہو یارو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان وہ کاکا. اور آبو آب امے ہی नाने का बाप میت کے नाने का बाप جس لئے نانے کا جو باپ ہے جی. जी پہلے تو کون ہے؟ نانا. پھر पढ़नाना پڑنانا. سنیں जी ایم ہوتے چلے جو. जी اچھا ایویں دادے والے پاسے بھی نکلو جتھے پہ عورت دا واسطہ ہونا ہے انہیں کی ہونا ہے ہیں فاسد ہو جانا ہے. دادی دا والد जद फासिल दादी आ गई آ گئی. ایویں دادی دے والد انہاں والد سارے کی ہو جان گے. ज़विल अरहाम बन जाए پڑدادے جڑا نا پڑدادا ان دی جڑی ماں دا والد और जद फासिल جتھے جتھے عورت ہونی وچ جد فاسد بنتا جانے نے. اور جدات ساکتات یعنی फासिदात اگرچہ اوپر چلے جائیں جیسے میت کے نانے کی ماں میت کے نانے کا ماں باپ دونوں باپ جد فاسد ہے جی میں نانا جد فاسد ہے تے اون دی جڑی फासिद है جدہ فاسد ہے. سنیں جی. जी تے میت کے नाने की नानी نانے کی نانی ایک ہی ہے फासिद है جدہ فاسد ہے. اوپر چلے گئے نہیں آگے سمجھے اگے جی. बस او فاسدات وین علو نہ بین ستور والی ہن تھلیا وچو جی. والصنف الثالث ينتمي الى ابوي الميت صبر. تیسری قسم ہے ذویل ارحام کی کہ میت کے آبا وین کی طرف منسوب ہوں. میت کے میت کے आबाबैन की तरफ मंसूब میت دے ابے دے بھین پرا کی لگے میت دے تے بھینا کی لگے واجہ پوری گل کرنا تے میت دی ماں دے بھین پرا मामे खाला مامے تے ماسیاں ہن انہاں وچوں جڑے اسبے نے وہ نکل جان گے تے جڑے باقی نے وہ آگی سمجھ. شاباش. امتحان کرا جی کیا کہا جی. تیسری قسم تیسری قسم ہے کہ وہ ذویل ارحام منسوب ہو میت کے ابوین کی طرف اس کے باپ کی طرف اور ماں کی طرف. جی جی شاباش. منسوب ان کے ماں باپ کی طرف لیکن کیڑے جڑے ذویل فروز اسبی نہیں او کون نے امتحان کرا جے وچوں اصلی کڈنے نے تے نقلی باہر کڈنے نے. وہ اولاد الاخوات و بنات الاخوات تل کیوں بنات الاخوات و بنو الاخوات لام. بس
میت کی بہنیں یہ کیا ہیں؟ یہ سب فرض نہیں، سب باجا سب جی کدوں دے پٹن لگے ہیں جی، آدھا صاحب فرض نہیں ہیں جی. ہی رانجھے دی بہن سی کہ یار سی؟ جی باجا جی ہاں جی. میت کی بہنیں کیا ہیں؟ صاحب فرض ہیں. تو پراواں نال مل کے اسبے نے کوک ہوا. تو میت کی بہنوں کی جو اولاد ہے وہ ذوی الارحام ہے. وہ کی لگتے نے تیرے جڑی بہن دے تیاں پتر نے؟ پانجیاں پانجے پھر نیچے چلے جائیں. یہ سارے کیا ہیں؟ ذوی الارحام ہے. او پانجیاں پانجے کی نے؟ ذوی الارحام ہے. کیا آکھے جی؟ بھانجے بھانجیاں ذوی الارحام ہے. ذوی الارحام ہے، بہنیں نہیں ہیں. جی وہ ذوی الفرض ہے. تاں واسطے کیا اولاد و لخوات و بنا اے مذکر مؤنث سارے کی مذکر مؤنث سارے بھانجے بھانجے سارے. اے مذکر مؤنث سارے ذوی الارحام نہیں. بائی جی صاحب فرض بائی کا جو بیٹا ہے بھتیجا، وہ صاحب بائی بھی صاحب فرض واجہ بھائی اسبہ کوگوا. جی بھتیجا اسبہ ہے. بھتیجے کا بیٹا وہ بھی اسبہ ہے. اس کا بیٹا. اس واسطے بنات و لخوا بھتیجیاں کی بنات لکھو. اوویں جویں تھی تے او پوتی، جی بالکل وہ گل. میت کے بھائیوں کی بیٹیاں بیٹیاں یہ کی ذوی الارحام ہے. میت کے بھائیوں کی بیٹیاں اور نیچے ان کی پھر اولاد. اولاد بھائی دی بیٹی کے لگتی بھتیجی. ਭਤੀਜੀ ਭਤੀਜੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ. ਉਹ ਮੈयत ਦੀ ਭਤੀਜੀਆਂ ਤੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ. ذوی الارحام ہے. ਉਹ ਮੈयत ਦੀ ਪਾਂਜੀਆਂ ਪਾਂਜੇ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਮੁਅੰਨਸ ਸਾਰੇ ذوی الارحام ہے. ਤੇ ਮੈयत ਦੀ ਭਤੀਜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਮੁਅੰਨਸ ਸਾਰੀ. ذوی الارحام ہے. ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਕੀ ਆਖਿਆ? ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ تیسری قسم کے ذوی الارحام وہ منسوب ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲ ਮਨਸੂਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸਬੇ ਤੇ ذوی الارحام ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ جی تیسری قسم کے وہ منسوب ہو میت کے ماں باپ کی طرف. تو وہ بہنیں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں. لیکن یہ تو بھائی اسبے ہیں، بہنیں جو ہیں وہ ذوی الارحام ہے، بھائیوں سے مل کر وہ اسبہ ہیں. تو یہاں کون مراد ہے؟ بہنوں بانجیاں بانجے بھتیجیاں تو تھلے تے اور ان کی بھتیجیاں اور ان کی اولاد. بھتیجے اسبے ہیں، بھائی اسبے ہیں، بہنیں صاحب فرض ہیں. آگے سمجھ. ہور کونی بن الاخوال بن اخوالی ام جو خیفی بھائی ہیں، جو کسی بھائی ہے. بھائی ہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں سارے. الی اینی بھائیوں کے بیٹے بھتیجے وہ صاحب وہ اسبے صاحب فرض بیماریوں وہ اسبے ہیں. لیکن جو ہے نا خیفی جی ان کی اولاد وہ صاحب فرض ہے خیفی بھائی. ان کی جو ہے نا ان کے بیٹے بنو بیٹیاں بھی تے بیٹے بھی سارے کیا ہیں؟ ذوی الارحام ہے سارے. اے اخوات وچ ساریاں آ گئیاں نے. شو اخوات وچ اینی لکھی تھی ساریاں. اے تین قسم دیاں بھیناں. جی اینی لکھی تھی ساری. تے بنات الاخوہ وچ بھی تینے قسم دے بھائیاں دیاں بیٹیاں آ گئیاں. سنیں پیچھے رہ گیا تین قسم دے بھائیاں دے بیٹے تے اینی تے الی دے بیٹے اسبا نے. تے جڑا خیفی بھائی دا بیٹا ہے وہ بھی بھتیجا ہے، یہ اسبا نہیں ہے ذوی الارحام وچ. او یہ تاں وکھرا کیتا ہے سمجھا جے مطلب کچڑ مچڑ کر دیو کہ بہنیں جس قسم کی بھی ہوں. کون سی؟ اینی لکھی ان کی اولاد مذکر مؤنث ساری. ذوی الارحام ہے. تین قسم کے بھائی کون سے؟ اینی لکھی ان کی بیٹیاں جی وہ ذوی الارحام ہے. ان کی اولاد بھی ذوی الارحام ہے. اور تین قسم کے جو بھائی ہیں ان میں اینی اور الی کے جو بیٹے ہیں یہ اسبا ہیں. اور جو خیفی بھائی کے بیٹے ہیں یہ بھی. او
سمجھے؟ یہ کیا ہیں وہ سمجھے؟ بتیجے جو ذویل ارحام ہیں وہ ہیں خیفی بھائی کے بیٹے، بتیجیاں ہمہ قسم کی اور بتیجے صرف خیفی بھائی کے بیٹے، اور جو ہے نا باجیاں بانجے جس قسم کے بھی ہوں، خائنی بہن کے ہوں، وہ سارے کے ہیں، اور بیٹیاں تینوں قسم کے بھائیوں کی، اور بیٹے 2 بھائیوں کے اسبہ ہیں۔ بزرگاں کو سمجھ آتی پی ہوں، اللہ بھلا کرے بھائی، اور سمجھے ہی کہ کوئی نہ اندما نہ کر، اور صنف ثالث ہے منسوب ہے میت کے آبا وین کی طرف، اور وہ ہن جڑے منسوب نے وہ ہمہ قسم دیاں بھیناں بھی نے، بھرا بھی نے، انہاں دیاں اولاداں بھی نے۔ ہن انہاں وچوں جڑے صاحب فرض نے وہ تے اسبے کٹ کے جڑے باقی بچنے نے، اور وہ بہنوں کی اولاد، پاویں ہوے بہن چائنا دی تے پاویں جاپان دی تے پاویں انگلینڈ دی ہوے، جی سنیں جی، جیڑی بہن پاویں اگوں اور بیماری ہو تو ہو گیا، اگوں مذکر مونس نہیں آکھنا جی، مڑ کے اوتھے جی، اور ہمہ قسم کے بھائیوں کی بیٹیاں، پاویں اینی بھائی دی ہوے بھتیجی تگوں نہ دی اولاد، اور خیفی بھائیوں کے بیٹے جی، اور صنف ثالث کے منسوب ہو میت کے آباوین کی طرف، اور وہ ہمہ قسم کی بہنوں کی اولاد، اور ہمہ قسم کے بھائیوں کی بیٹیاں، اور خیفی بھائیوں کے بیٹے۔ او بزرگوں، او جڑا ہے نا پانجے پانجیاں، یہ سارے پتیجیاں ہمہ قسم دیاں، تے پتیجے صرف خیفی بھائی کے بیٹے، اور باقی بہنیں ہمہ قسم کے بھائی، یہ کیا ہیں؟ اسبے ہیں جی، جی وہ ہے نا ذویل فروض اور اسبے ہیں جی۔ ثالث کے منسوب ہو میت کے ابوین کی طرف، اور وہ ہمہ قسم کی بہنوں کی اولاد، اور ہمہ قسم کے بھائیوں کی بیٹیاں، اولاد نہیں آکھنا، بیٹیاں، اولاد آکھے تو بچ بھتیجے بھی آ گئے، ہمہ قسم کے بھائیوں کی بیٹیاں، اور خیفی بھائیوں کے بیٹے، اور کنے ہو گئے نہیں ادھر ویکھ، وصنف الثالث جو منسوب ہو میت کے آباوین کی طرف، کدھر؟ اے الہ احدہما، اے الہ، اس لیے کہ معروف عند الانتساب محض وہ اسم احدہما لا اسموں کلیہما ذکر کیا جاتا۔ اچھا خیر، اور وہ اولاد الاخوات ہیں، اگرچہ برابر ہے کہ ہوں وہ اولاد ذکور، ایک تعمیم برابر ہے کہ ہوں بہنیں عینی یا علی، اے دوسری تعمیم آگے سمجھیں، اور بنات الاخوہ اگرچہ برابر ہے کہ ہوں وہ اخوہ آبا وین سے، یا تنے آ گئے نا، اینی علی خیفی، اور بنو الاخوہ لأمہ، اگرچہ ہن بابے رے آندے نے انج دی عبارتاں کیوں کیتیاں، تے آندے نے جی کیتیاں تے دسنا سی نا جی گل، محض مطلق بولا ہے اخوات اور اخوہ مثالین سابقین میں، کہ کوئی نہیں مطلق بولے، تاکہ شامل ہو جائیں دونوں اپنے جمیع اقسام کو، جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا ہے، 3 قسماں دیاں بھیناں تے 3 قسماں دے بھائی، اور مقید کیا اخوہ کو یہاں بقول ہی، اس لیے کہ عینی بھائیوں کے پتر
تے الی بھائیوں کے پتر یہ کیا ہیں؟ اسبات سے ہیں۔ اسی لیے نہیں ممکن مصنف رحمہ اللہ کو کہ اختصار کرتے عبارت میں اور یوں کہتے و اولاد الاخوہ، یوں نہیں کہہ سکتے تھے۔ اولاد الاخوہ کہتے تو سارے بچ آ جانے تھے، تو روڑا پہ جانا سے۔ اور وہ اولاد کون ہے؟ جیسا کہ کہا پہلے کیا؟ اولاد الاخوات میں تو سارے آ گئے، اولاد الاخوہ نہیں کہہ سکتے تھے چونکہ یہاں دو بھائیوں کے بیٹے، اس لیے یہ تفصیل کرنی پڑی ہو یا حضرت اگے جی۔ الصنف الرابع ينتمي الى جدہ المیت اور جدتیہ، ہونا ہے نہیں ہوتا، چل تینوں پتہ لگے جی، ہو صبر ہو بنا ہو بھائی۔ صنف رابع وہ ہیں جو میت کے جدین کی طرف منسوب ہوں، میت کے جدین کی طرف منسوب ہوں، میت کے جد، ابو الاب ابو الام، میت کے دادے نانے کی طرف منسوب ہوں یا میت کی دادی نانی کی طرف منسوب ہوں، کیا ہوں؟ میت کے دادا نانا یا دادی نانی کی طرف منسوب ہوں، ہاں آگے سے میت کے دادا دادی نانا نانی کی طرف منسوب ہوں، منسوب ہوں۔ سنیں اگاں تے پھر جانے ہیں نا، وہ جیتے ویکھ لئیے نا ایک باری جیڑا تیرا جیڑا نا میت دا جیڑا ہے نا جد دادا ان دے وال جڑے منسوب نے او تیرے ابے دے پینا پرا نے کہ کوئی نہیں ہیں، او تیرے ابے دے تے جڑے دادی وال منسوب نے او بھی ابے دے کہ کوئی نہیں، تے تیرے میت کی لگے ہو چاچے تے پھوپھیاں، تے چاچے اسبے ہوندے نے تے پھوپھیاں او چوک چ کھلوتیاں نے ماتم پیاں کر دیاں نے۔ سنی تے جڑے نانے دے تیاں جڑے نانے وال منسوب نے، نانے دے تیاں پتر، نانی دے تیاں پتر، او میت دے کے لگے مامے، او سارے زبر فرو زور ذرا رحم نے۔ آوتے جڑے چار طبقے نے نا، چار طبقے اگر پڑھتے ہیں عبارت، اور چاچے اور پھوپھیاں مامے تے ماسیاں، انہاں وچوں چاچے تے چاچیاں دی اولاد تے پھوپھیاں دی اولاد، مامے اے ماسیاں تے ماسیاں تو تھلے، مامے تے مامیاں تو تھلے، پھوپھیاں تے ایویں چاچے دی جیڑی تھی ہے تے ان دی گولا اے شاباس ہون اگو پڑھواہم الامات والاعمام لام والاخوال والخالات، بس، اور وہ امات ہیں اور چاچے ہیں لے کیا چاچے ہیں لے آمام امات اور اعمام لے اور اخوال اور خالات اور اخوال اور خالات، خالات، یہ تو تھوڑا جرا اولاد 10 دن بابیری کیا کہ جی وہ کون ہے؟ وہ ہیں امات اور اعمام لام اور اخوال اور خالات، ماں کی طرف سے چاچے اور پھوپھیاں نہ لام کے میں بن دیں 10 دن تینوں، اور کیا میت کے امات اعمام لام اخوال اور خالات، ہاں یہ چار سمجھے، یہ چوتھی قسم ہے۔ ہون انہوں ذرا پڑھ، صنف رابع منسوب ہے میت کے دو جد کی طرف، دو جد دادا تے نانا، جی دادا تے نانا، یا اس کی دو جدہ کی طرف، وہ دادی تے نانی،
وہ کون ہے؟ وَهُمُ الْعَمَّاتُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَهُمُ اول اب و اول اب اول جی ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਐਨੀ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ فَإِنَّهُنَّ یہ پھپھیاں اخوات لِأَبِل میت میت کے باپ کی بہنیں پس اگر وہ اخوات میت کے باپ کی آبا بین سے ہیں یا اب سے ہیں یہ تو منسوب ہیں میت کے باپ کی طرف سے الی جد المیت من قبل ابی ہے جی اور اگر وہ پھپھیاں اخوات ہیں باپ کی ماں کی جانب سے کہ وہ ابے دیاں خیفی بہناں نے تے میت دیاں تے پھپھیاں نے اب جو خیفی ہے نا بہنیں کس کی میت کے باپ کی خیفی بہنیں جو ہیں یہ منسوب ہیں میت کی دادی کی طرف اس کے باپ کی طرف سے جو باپ کی طرف سے میت کی دادی ہے جو اس کی یہ کیا ہیں خیفی بہنا تاں ہی ہے نا ابے دیاں بھی ابا بھی اسے زنانی دا ہی پتر ہے نا تے پھر دادی والے پاسے ہوئی نا او بھی جڑے باپ دیاں اینی اور الی بہنیں اب ان میں باپ اور ان بہنوں کا باپ ایک ہے تو یہ میت کا دادا ہے تو یہ میت کے دادے کی طرف منسوب ہیں اور جو باپ کی صرف ماں کی طرف سے بہنیں ہیں اب یہ میت کی جو باپ کی ماں ہے اس کی طرف منسوب ہے یہ صرف دادی کی طرف منسوب ہے دادے کی طرف منسوب نہیں ہے میت کے جو ابا ہے اس کی جو باپ کی طرف سے بہنیں ہیں خواہ ماں ایک ہو یا دو ہوں لیکن ہوں باپ کی طرف تو یہ ساری باپ کی طرف منسوب ہیں اور جو میت کے باپ کی صرف ماں کی طرف سے بہنیں ہیں اب یہ میت کے دادے کی طرف تو منسوب نہیں ہے نا بلکہ دادی کی جو صرف کس طرف سے ہیں وہ دادا تو ہے ہی ہوتا پیو بھی تو کو ہے نا لیکن صرف یہ جو ماں کی طرف سے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ میت کی طرف یہ میت کے باپ کی ماں کی طرف سے نسبت بنتی ہے جی سنیں ظاہر ہے وہ بھੈਣਾਂ ہی ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਤੇ نسبت ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ نسبت ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇਗੀ جی سمجھے اے شاباش سے تو خلاصہ کیا نکلا کہ پھپھیاں بھئی ابے دیاں اینی پھپھیاں نہ پھپھیاں نہیں بھੈਣਾਂ ਬਾਜਿਆ ابے دیاں صرف اینا ہے کہ اینی تے الی اے میت دے دادے وال منسوب نے میت دی دادی وال منسوب نے اگرچہ اینی بھی دادی وال منسوب ہیں لیکن جو کہ مرد کا لحاظ ہے سنیں تو الی جو ہیں وہاں تو ماں علیحدہ ہے وہ صرف دادے کی طرف منسوب ہے خیفی میں ماں ایک ہے باپ علیحدہ ہے صرف نانی کی طرف منسوب ہیں جی اینی دونوں کی طرف منسوب ہوتی ہیں صرف اتنا فرق دھیان کریں وہ اور اعمام لِأُم کی اے جڑنا وہم العمات اے تو ہو گیا الاطلاق کی اے گیا مک اے ماں اے چچے کیڑے ذویل ارحام نے وہ بچوں کڈنے نے سنیں اے ان دھیان کریں جی پھپھیاں تے ہر قسم دیاں ذویل ارحام نے اے لِأُم دا تعلق امام نالی والآمام لِأُم پس وہ بھائی ہیں
لے ابی ہے من امی ہی میت کی میت کے جو ماں کی طرف سے کس کے میت کے باپ کی جو ماں کی بہن چچے بننے نا میت چچے نہیں نا آمام لے وہ اخواتن لے ابی میت کے باپ کے بھائی ہیں میت کی ماں کی طرف سے باجیا نہ باپ کی وہی نا بھائی تو ہیں کس کے میت کے باپ کے بھائی ہیں لیکن بھائی صرف جی پیچھے بہنا نہیں سر خیفی چچے کی خیفی چچے پس وہ بھی منسوب ہیں میت کی جدہ کی طرف میت کے باپ کی طرف سے آگے جے سمجھ تو جیڑے اینی تے الی چچے نے تے انہاں دی اولاد انہاں دے بیٹے خیفی چچے خیفی چچے خیفی چچا کیڑا ہوندا ہے میت کے باپ کی ماں کی طرف سے جو بہن بھائی واجہ میت دے باپ دے خیفی پرا مال نو صرف پرا ایک ہی نے ایک ہی نے یہ ہین کی ذویل الارحام اے مطلب ہے ہن چچے ہو گیا تین بے باپ دے جڑے پرا نے نا ایک اینی پرا ایک اے جڑے اینی تے الی نہیں اے دو اور الرحام سنیں اور اچھا دھیان کریں اعتبار کیا گیا ہے آمام میں ہونا ان کا کس کے لیے بے ابے دے خیفی پرا اس لیے کہ چچے جو آبا وین سے ہیں ابے دے اینی پرا تے ابے دے یہ تو اسبے ہیں یہ تو اسبے ہوتے ہیں جی اے مک گئی پھپھیاں ہما قسم دیاں پھپھیاں اور چچے دو اسبی ہیں چچے دو اور خیفی چچا یہ ذوی الارحام ہے اے شاباش سنیں اے نبڑ گئے والاخوال والخالات سارے کیونکہ وہ اخوا اور اخوات ہیں میت کی ماں کے بہن بھائی ہیں پس اگر ہیں وہ من ابیہا و امیہا یا من ابیہا جی میت دی ماں دے تو یہ منسوب ہیں میت کے نانے کی طرف میت کی ماں کی طرف سے سنیں اور اگر وہ ہیں من امیہا تو اب یہ منسوب ہیں نانی کی طرف میت کی ماں کی طرف سے صرف نانی کی طرف منسوب ہے لیکن یہ سارے کیا ہیں یہ سارے ایک رپیشاں چل رہے ہیں کون تھلے بیٹیوں کی اولاد پوتیوں کی اولاد یہ سارے ذوی الارحام ہیں آگے سمجھ جد فاسد جدہ فاسد سارے ہوتے ہیں سارے ذوی الارحام ہیں وہ اور ان سے اوپر سارے ذوی الارحام اگے اخوات میت کی بہنوں کی اولاد بھانجے بھانجیاں یہ سارے ذوی الارحام ہیں بھتیجیاں ذوی الارحام اور بھتیجیاں ہمہ قسم کی ذوی الارحام اور بھتیجا خیفی بھائی کا بیٹا خیفی بھتیجا بھتیجا یہ ذوی الارحام اور اینی اور الی بھتیجے یہ اسبے ہیں چوتھی قسم کون ہے ہمہ قسم کی پھپھیاں یہ ساری خواہ وہ ابے دیاں اینی بہناں نے اور ابے کے بھائی تین قسم ہیں اینی الی بھائی
سے ہیں اور خیفی بھائی یہ ذوی الارحام میں سے جب خیفی بھائی ذوی الارحام میں سے تو پھر ان کی اولاد بھی ہما قسم کے مامے اور ماسیں ذوی الارحام والدہ دے پرا اینی الی خیفی والدہ دیاں پینا یہ ذوی الارحام ہیں آگے سمجھ اے شاباش جی صرف ہن نانکے ہی نہیں ذوی الارحام میں چاہندے اتھوں نواسیاں کو شروع ہوئے جی سمجھے ہی من کر لی کرنا ہے جی کتھوں بس صرف اور اور صنف رابع جو منسوب ہے میت کے نانے دادے میں سے کسی کی طرف یا میت کی دادی نانی میں سے کسی کی طرف وہ دونوں طرف بطریقے اللہ اور وہ ہما قسم کی پھپھیاں اور خیفی چچے اور ہما قسم کے ماموں اور ہما قسم کی خالائیں جی اور صنف رابع کے منسوب ہو میت کے دادا نانا کی طرف کسی ایک کی طرف یا میت کی دادی نانی میں سے کسی ایک کی طرف شابہ اور وہ ہما قسم کی پھپھیاں اور خیفی چچے اور ہما قسم کے ماموں اور ہما قسم کی ماسیاں اور صنف رابع ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਸਿਰਾਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਿਰ ਖਪਾਣਾ ਇਹ ਸਰਫ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਰਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜੀ اور صنف رابع کے منسوب ہو میت کے نانے دادے میں سے کسی ایک کی طرف یا نانی دادی میں سے کسی ایک کی طرف اور وہ ہما قسم کی ہما قسم کے کی قسم کی پھوپھیاں اور خیفی چچے اور ہما قسم کے ماموں اور ہما قسم کی خالائیں فہاؤلائے ہؤلاء وکل من یدلی بہم من ذوی الارحام پس یہ سارے اور ہر وہ جو منسوب ہو ان کے ساتھ ذوی الارحام سے یہ سارے تے انہاں دیاں اگوں اولاداں یا دادیاں تو انہاں دے اتوں جو جس کے ذوی الارحام اور ذوی الارحام کے واسطے سے جو میت کی طرف منسوب ہے یہ سارے ذوی الارحام ہیں خلاصہ یہ ہے جی کیا کہ جی یہ سارے یہ چاروں قسمیں اور ہر وہ جو منسوب ہے ان ذوی الارحام کی طرف وہ سارے ذوی الارحام ہیں اور میں تبیزیہ بنا کے تو روڑا پہ پھر تو چلو کوئی گل نہیں جی اور کل وہ کلو وہ کتھوں پس یہ چار قسمیں اور کل جو کیا بنے منسوب ہو ان کے ساتھ اور وسیلہ بنے یہ ذوی الارحام سے جی بس یہ چار قسمیں اور کل وہ جو منسوب ہیں ان کے ساتھ ذوی الارحام سے وہ سارے کیا ہیں ذوی الارحام ہیں بس کل یہ چار قسمیں وہ اور وہ جو منسوب ہو ان کے ساتھ ذوی الارحام سے ادھر دیکھو فہاؤلاء الاصناف الاربعہ اور ہر وہ جو یدلا الی المیت بہم من ذوی الارحام مراد میں یدلا بہم سے وہ جو شامل ہیں ان کو جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا بے قولی بین علو بین صافلو کیا کہ نہیں اے مراد نے اتے تو تھلے اصناف ثلاثہ میں اور وَيَتَنَاوَلُ اولاد صنف رابع صنف رابع کی اولاد کو بھی شامل ہیں جی بے مامے ماسیاں پھپھیاں دی اولاد تے اگوں کون خیف چچے دی اولاد جی لیکن نہیں شامل ان کو جو اوپر چڑھیں کن سے مذکورہ چچوں سے اور ماموں اور ماسیوں سے جی جیسا کہ میت کے آبا وین کے چچے میت کے آبا وین کے ماموں جی تے میت کے آبا وین کے چچے اور ان دونوں کے ماموں باوجود ہے کہ وہ بھی ہیں لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے پس عبارت کیا گیا من تبیزیہ تنبیہ کرنے کے لیے اس پر کہ ذوی الارحام نہیں ہے بند ما ذاکرہ من الاصناف الاربعہ اور وہ جو ان کی طرف منسوب ہیں اگرچہ مندرج ہو جائیں گے یہ بھی ایک قسم کی تعویل کے ساتھ کس میں مذکورین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم
تھا اراد کلمہ تبعیض کا ہوگا بنا اس پر کہ ارادہ کیا کہ ہر ایک ان سے اور وہ جو منسوب ہو ان کے سبب سے ذوی الارحام سے ہیں. سنی گل ایک قریب واپس آؤ آشیت جی. من ذوی الارحام ہے نظر آ رہے ہیں. پس معلوم ہو گیا ماز کرنا سے کہ ذوی الارحام کل 14 قسم ہیں. وہ جڑے پڑھے نہیں انہوں کھولن لگے نہیں. اولاد البنت وین صافالو کنے ہو گئے؟ اولاد بنات الابن و ان صافالو. اجداد ساکتون وین لو. جداد ساکتات وین علت. اخوات لاب و ام کی اولاد وین نازلو. اولاد الاخوات لاب وین نازلو. اولاد الاخوات لام وین. یہ ان 3 بکریاں پہنا کر دیتی ہیں نا. بنات الاخوہ لاب و ام. بنات الاخوہ لاب وین نازلت. و اولاد الاخوہ لاب و اولاد الاخوہ لام. خیفی بھائیوں کی اولاد مذکر مؤنث سارے وین کنے ہو گئے؟ پھوپھیاں اور پھوپھیوں کی اگرچہ دور چلے جائیں جی. اور کیونکہ رشتہ جمن جنہ پڑھ پیا تو رشتہ گیا انہیں دور جانا ہے گا. اور چچے اور ان کی اولاد 12 جی. مامے اور مامیاں دی. ماسیاں تے ماسیاں دی. جے پکانا چاہو تو ہے تفصیل لکھی ساری جی. سمجھ آئی جی. بھئی ذوی الارحام جو ہیں وہ یہ 14 ہیں. ذوی الارحام بسم اللہ الرحمن. ہون اگے جی روا ابو سلیمان ہوں یہ تو آ گیا انہوں نے کرنا کی ہے. ہوں انہوں کا کیس کچہری چ لے کے چلیے. چلو جی. روا ابو سلیمان عن محمد بن الحسن عن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ ان اقرب الاصناف الصنف الثانی وان علو ثم الاول وان ثقلوا ثم الثالث وان نزلوا ثم الرابع وان بعده. اب یہ جو اصناف ہیں ان میں ترتیب کیا ہے؟ ان میں کون ہو تو کون پیچھے ہٹ جائے گا؟ یا سارے ٹبر نو کٹھے کھچڑی پکا کے تے ایک ایک چمچہ سارے نوں دینا ہے میں جاؤ کھا لو دال دی کھچڑی بنی جی. سنے او نمبر نظر آئے. او ترتیب التوریث. ابو سلیمان نے جو روایت کی ہے نا امام محمد رحمہ اللہ سے دراں حال ہے کہ امام صاحب امام محمد روایت کرتے ہیں کس سے؟ جو اس سند کے ساتھ روایت ہے امام وہ یہ ہے. یہ پیچھے ترتیب آئی آئی نا. اقرب الاصناف صنف ثانی ہے. کون ہے؟ صنف ثانی اقرب الاصناف جد فاسد. وَإِنْ عَلَوْا انہاں وچوں کوئی ہویا باقی ہما قسم دے ذوی الارحام سارے آگے سمجھ. ایک اگر یہ نہ ہوئے تو پھر اول کون؟ وین صافلو. وین اے او جنا پوتی دی اولاد تا ہونی جی اے نہ ہوئے تن جی. بھئی بیٹی دی اولاد موجود ہے تو ہن پوتی دی اولاد جڑی ہے نا وہ محروم ہونی ہے. نہیں سمجھ آتی پئی. بیٹی دی اولاد ہوئی تے پوتی دی محروم قریب ہے. کوئی نہیں کھانے چ پئی. بھئی بیٹی دی اولاد بیٹی قریب نہیں میت دے تے پوتی میت تو دور نہیں تے بیٹی دی اولاد کی ہے ذوی الارحام نہیں ہے تے پوتی دی اولاد کی ہے. تو میں کی پینا جی انج کے چکر کھا جاندے ہو. تے پوتی ایک درجہ تھلے چلی گئی ہے نا تے جدو بیٹی دی اولاد موجود ہے اے مطلب ہے جی. وین صافلو وین اے ثم الاول اے دوجے درجے تے. ثم الثالث اگر یہ نہ ہوئے
تو پھر تیسرے درجے کے کون؟ بھانجے بھانجیاں ہمہ قسم کی بھتیجیاں اور حیفی بھائیوں کے بیٹے تیسری قسم کون سی؟ ہمہ قسم کی ہاں بھانجیاں بھانجے نا جی ہمہ قسم کی بھتیجیاں اور حیفی بھتیجے جڑے پڑھے جی پیچھے پھر ان کا درجہ ہے وَإِن نَازَلُوا اگرچہ پیچھے چلے جائیں یہ نہ ہوئے تو ثُمَّ الرَّابِعُ وَإِن بَعُدُوا اگرچہ دور چلے جائیں دور ہے بھی رشتہ جاندہ تھلے ہی ہے لیکن جنہ تھلے جائیں گے نہ دور ہوں جائے گا جی ان وجتاں باؤدو آکھی دائے سمجھے ہی اس روایت کے مطابق یہ ترتیب ہے ان کی یہ ان کی بھی اگر اے ہوئے تو پھر اے محروم جی اے ہوئے لیکن پہلے نال الاؤ بھی نال جی دوسرے نال صافہ لو بھی نال نہیں تیسرے نال نازا لو بھی نال نہیں چوتھے نال پھر باؤدو چونکہ ہے نہیں وہ تو پھر جڑے ہون گے جی ایویں آپس وچ بھی پہلے درجے والے ہوئے تو اگلے نہیں ہونے سنیں دھیان کریں ذرا پلا ہو بھی اگوں نقشے پڑھنے نہیں تویز ایک باری پھر جڑی باقی جڑی تیری بیماری رہندی انہوں کٹ دینی ساری صفائی کر دینی تویزہ نال تیری جی سنیں روایت کی ہے جناب ابو سلیمان نے امام محمد بن حسن رحمہ اللہ سے درا حال کہ آپ روایت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کہ اقرب الاصناف صنف ثانی ہے وَإِنْ عَلَوْا پھر اول وَإِنْ سَافَلُوا پھر ثالث وَإِنْ نَازَلُوا پھر رابع وَإِنْ بَعُدُوا جی روایت کی ہے کہ ابو سلیمان رحمہ اللہ نے امام محمد بن حسن رحمہ اللہ سے درا حال کہ امام محمد روایت کرنے والے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ کہ اقرب الاصناف صنف ثانی ہے وَإِنْ عَلَوْا پھر اول وَإِنْ سَافَلُوا پھر ثالث وَإِنْ نَازَلُوا پھر رابع وَإِنْ بَعُدُوا شابہ نے کیا بن حسن رحمہ اللہ سے درا حال ہے کہ وہ روایت کرتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ اقرب الاصناف صنف ثانی ہے وَإِنْ عَلَوْا پھر اول ہے وَإِنْ سَافَلُوا پھر ثالث وَإِنْ نَازَلُوا پھر رابع وَإِنْ بَعُدُوا ادھر اور مختلف ہیں اختلاف مختلف تمہید لما یاتی اختلاف مختلف ہے روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اصناف کے بعض کی تقدیم میں بعض پر آپ سے روایت مختلف ہے نمبر ایک روایت کی ہے ابو سلیمان نے کس نے ابو سلیمان نے ہوا موسیٰ بن سلیمان جوز جانی آخذ الفقہ ام محمد رحمہ اللہ و آراد علیہ المامون القضاء فاستعفا عنہ سنیں کون موسیٰ بن جوز جانی امام محمد صاحب کے شاگرد ہیں امام صاحب کے پوتے اور سلسلہ شاگردی وچ مامون اور رشید آکھیا سی ہوتا قضاء لو آکھیا سانو معاف کرو بھائیا وزیرو تسی تو ابو سلیمان محمد بن حسن ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے اقرب الاصناف الی المیت و اقدامہم فی الوراثت کس سے میت سے کون ہے وہ صنف ثانی ہے اور وہ کون ہے ساکتون من الاجداد جدات وین پھر صنف اول وین سافلو پھر ثالث وین نازلو پھر رابع وین بالعلو والسفول اور تابع ہوئے ہیں انہی کے کس کے کہ تابع ہوئے اس مسئلے میں جناب عیسیٰ بن ابان ام محمد عن ابی حنیفہ عیسیٰ بن ابان قال ابن الملک کہ انا ابن ابان کانا من اصحاب الحدیث محدثاً پھر غالب آگی آپ پر رائے اور رائے دا مطلب ہے بھی مسئلے سمجھیے تفقہ حالا محمد بن حسن امام محمد بھی شگرد نے وکانا موت ہو سانتا 221 آشیا نور الانوار مسمہ بقمر الاقمار جی چلو جگہ تو میں ان کے آکھاں جی اچھا دھیان کر کہ تابع دا مطلب ہوندا ہے او میرے یارا تو پڑھیا حضرت صاحب کو جی تو ایک روایت کیتی ہے
ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਕੈਫ ਤਾਬੇ ਹੋਇਆ ਵਫਾ ਦੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਤਾਬੇ ਤੇ ਵੀ ਇਮਾਮ जनाब अबू सुलेमान ने जी रवायत की ना इमाम मोहम्मद साहब से वही रवायत किया किन्होंने तो ये इमाम मोहम्मद साहब के दो शागिर्द ने सिर्फ दो ही नहीं और मैंने दो का नाम तो पता लगा केड़े केड़े चलो शुक्र है जी अगे जी वाह वाह अबू यूसुफ वल हसन इब्न ज़ियाद अन अबी हनीफा व इब्न समाअत अन मुहम्मद इब्न हसन अन अबी हनीफा रहमहुल्लाह अन अक़रब अल असनाफ फी अस्सिन्फ़ुल अव्वल सुम्मा सानी सुम्मा सालिसु सुम्मा राबि कतरतीब अल असबाती व हुवा अल माखूज़ बिही। और इमाम अबू यूसुफ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने और इमाम हसन बिन ज़ियाद ने जो रवायत की है इमाम साहब से और इसी तरह इब्ने समा जो शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद साहब के उन्होंने इमाम मोहम्मद साहब से और आपने इमाम साहब से इन सारियां दी जिहड़ी रवायत इमाम साहब से वो ये है और यही ज़ाहिर रिवायत है वो ये है कि अक़रबुल असनाफ कौन है फिर ए जिहड़ी तरतीब नाल पढ़ के आए हो जैसा कि असबात की तरतीब जैसा कि जारी होती है वहाँ तरजीहात सलासा केड़ी तरजीह बिल जेहत वो के नाम रखा गया उसका तरजीह लिमानन फ़ी नफ्सी या तरजीह बिन नज़र अल वारिस। इसी तरह जारी हैं तरजीहान आखरान कि कौनुल वलद वारिसन व कौनुल वलद ज़कूरन ते वयुसम्मा यान तरजीह लिमानन फ़ी गैरी या तरजीह बिन नज़र अला गैर अल वारिस। सुनना पे जो कुछ उत्थे तरतीब है वो भी इत्थी तरतीब है जी पहले औलाद वाले पासे फिर उतले पासे फिर भाइयों वाले पासे फिर चाचे फुफियाँ ए मतलब असबिया में इवें ही है पहले थले वाले फिर उत्ते वाले फिर भरा फिर अब्बे दे भैणा भरा वो इंज करके असबे ने जी सुने और वाह वल माखूज बे फतवा इसी पर है फतवा हुण फतवा इस ते जेड़ा पिछे पढ़े अगे हुण तफसील आउंदी पई सारी जी की आख्या जी कि इमाम अबू यूसुफ ने जो इमाम साहब से रवायत की है और इब्ने समा ने इमाम मोहम्मद साहब से और इमाम मोहम्मद ने यानी उन्होंने दो शागिर्दां दी रवायत है नबी इमाम मोहम्मद साहब से वो पहली रवायत है और इनकी रवायत इमाम मोहम्मद साहब आना नबी हनीफा ये सारी इकट्ठी हो गई क्या वही है जो तरतीब पीछे पड़ी है फिर सानी है फिर सालिस फिर राबी जैसा कि असबात की तरतीब में इसी पर फतवा पहले पुत्र पोतरे फिर अब्बा दादा फिर भरा भतीजे फिर चाचे उन्होंने औलाद ए तरतीब जिमें ये भी इत्थे भी इवें ही है जी सुने ए शाबाश और रवायत की है इमाम अबू यूसुफ ने और हसन बिन ज़ियाद ने अन अबी हनीफा ये अगला भी नाल जोड़ना है और रवायत की है इब्ने समा ने मोहम्मद बिन हसन से अन अबी हनीफा ये इकट्ठी हो गई क्या ये कि अक़रबुल असनाफ सिन्फ़ अव्वल फिर सानी फिर सालिस फिर राबे जैसा कि असबात की तरतीब और यही माखूज़ बे है लिल फतवा इंदल अहनाफ और रिवायत की है इमाम अबू यूसुफ ने और जनाब हसन बिन ज़ियाद ने इमाम अबू हनीफा से और रिवायत की है इब्ने समा ने इमाम मोहम्मद बिन हसन से उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से ये कि अक़रबुल असनाफ सिन्फ़ अव्वल है फिर सानी फिर सालिस फिर राबि जैसे असबात की तरतीब और यही माखूज़ पे है। और रिवायत की है इमाम अबू यूसुफ ने और हसन बिन ज़ियाद ने इमाम अबू हनीफा से और रिवायत की है इब्ने समा ने इमाम मोहम्मद से इमाम मोहम्मद ने इमाम साहब से रहमहुल्लाह कि अक़रबुल असनाफ सिन्फ़ अव्वल है फिर सानी फिर सालिस फिर राबि जैसे कि असबात की तरतीब और यही माखूज़ पे है और असबात की तरतीब जैसा कि नज़र आए ही कत ओ तक निशान लगे निकले थले चले ना वो थले चला गए ओ वाहवाल माखूज़ बे तक निशान लगे ही और जेड़े तेरे मुँह ते मैडमां लांदियां होंदियां सन
واہ الماخوذ بے ذکر کیا علامہ رضی الدین نیسابوری نے اپنے فرائض میں کی ذکر کیتا ہے یہ کہ نئی وارث بنے گا کوئی ایک صنف ثانی سے اگرچہ قریب ہو جی اور وہاں ایک ہو کس سے اگرچہ بعید ہو اے گل ہے اور اسی طرح ثالث جب ثانی ہو تو ثالث وارث نہیں ہے ثالث ہو تو فرمایا کہ یہی مختار لل اسی پر عمل کیا گیا ہمارے مشائخ کی جہت سے صنف اول مطلقاً پھر صنف ثانی مطلقاً پھر ثالث مطلقاً اگو مطلقاً دی ضرورت کون نہیں موگی گل جی سنیں جی ہن ادھر ویکھ او پچھوں وروا ابو یوسف والحسن بن زیاد کون قاضی کوفہ تلمیذ الامام ابی حنیفہ کان یقولو میں نے لکھی ہیں اپنے بعض شیوخ سے 12,000 حدیثیں کنیاں ماتا سانتا 400 امام بخاری فرماندے نے میں نے 1,00,000 حدیث یاد ہے قسم سچی گل ہے امام حسن بن زیاد فرماندے نے میں 12,000 حدیثاں لکھیاں نے کتھے حنفی نے کتھے حدیثاں لکھیاں آنگیاں عجیب ہی گل یار عن ابی حنیفہ اور ابن سما نے امام محمد بن حسن سے عن ابی حنیفہ اور ابن سما نظر آ رہی اسمہ محمد بن سما بن عبید بن ہلال من کبار اصحاب صاحبین صاحبین کے بڑے شاگرداں وچوں نے یہ یصلی فی کل کون 200 فرض تو علاوہ 200 رکھتا کانا قاضیان للمامون بے بغداد کیوں بڑے نکتہ تو للفار ہے نکتہ بے نہ قبول کیوں نہیں کی تھی اتھے نکتہ دسنا جی ماتا سانتا سلاسم و سلاسین و میتین سنی اے شاباش سے تو یہ روایت ہے امام صاحب سے کہ اقرب الاصناف تے وہ ہوا ظاہر روایہ وہ اور وہ اقدم میراث میں کون ہے صنف اول پھر ثانی پھر ثالث پھر رابع جیسا کہ کیونکہ مقدم ان میں سے کون ہے بیٹا ہے پھر باپ ہے پھر دادا ہے پھر بھائی ہے پھر چچے ہیں انجے کے کوئی نہیں اور یہی ماخوذ ہے اور حکایت کی گئی ہے والغرض منو بیان وجہ الفتویٰ حکایت کی گئی ہے جناب عبداللہ ابن الفرائضی سے کس سے کہ انہو کانا کہ انہوں نے توفیق دی ہے دونوں روایتوں کے درمیان پہلی بھی تو دوجی بھی کیویں دیتی ہے اور فرماتے ہیں کہ وہ جو روایت کیا اس کو پہلی روایت امام محمد رحمہ اللہ نے امام صاحب سے وہ امام صاحب کا پہلا قول ہے وہ امام صاحب کا اور وہ کہ روایت کیا اس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اگلی روایت امام صاحب سے یہ آپ کا قول او بے خاشیت ہو میرے دیسی یارا تو اس کے ساتھ ظاہر ہوگی وجہ فتویٰ کہ قول ثانی جو ہوتا ہے نا مجتہد کا یہ ناسخ ہو جاتا اس کے قول اول کے لیے کس کے لیے اے وجہ کہ اس پر فتویٰ ہے جی سنیں ہی ایتھوڑے انشاءاللہ اگم پڑھیں گے اللہ خیر کرے